السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب یونس، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے احتشام امین اور عثمان خان، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیس اینڈ کنفلکٹ ریزولوشن۔ اور سب سے پہلے میں احتشام امین سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک سوسائٹی میں پیس اینڈ کنفلکٹ کتنا ضروری ہے اور آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، کسی بھی معاشرے میں رہنے کے لیے یہ پیس جو ہے نا، جس کو امن کہا جاتا ہے اردو میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ معاشرہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا، کیونکہ ہمیشہ کسی اچھے باشعور اور پڑھے لکھے معاشرے میں یہ بھی ایک بیسک چیز ہے۔ اوکے عثمان، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک آئیڈیل معاشرہ کیا ہے؟ میرے نزدیک آئیڈیل معاشرہ ایک پرامن معاشرے کے طور پر ہے کہ اگر کسی بھی ملک کو یا کسی بھی معاشرے کو اگر دیکھا جائے یا اس کا انالیسس کیا جائے تو وہ ایک پرامن طریقے سے، جیسے کہ ناروے وغیرہ، اگر ہم ان کے ریٹس وغیرہ دیکھیں تو وہاں پر کوئی کرائم وغیرہ، کوئی اس طرح کے کوئی ایشوز نہیں ہیں، تو وہ ایک پرامن معاشرہ ہے، وہ فال کرتا ہے فرسٹ نمبر پر۔ اسی طرح اگر ہم اپنے معاشرے کو پرامن کر دیں تو وہ ایک آئیڈیل معاشرہ رہا جائے گا، جسے لوگ امپریس ہوں گے، جسے انفلوئنس ہوں گے لوگ۔ آپ کے نزدیک آئیڈیل معاشرہ کیسے بن سکتا ہے؟ آئیڈیل معاشرہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر کے، کرائم ریٹ جو کرائم کرتے ہیں ان کو پکڑ کے، مطلب کہ ہر کسی کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، نہ کہ امیر کے لیے قانون الگ اور غریب کے لیے الگ۔ اس طرح معاشرے میں بہت سارے کنفلکٹ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کنفلکٹ سے ہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک کون سا کنفلکٹ ہے آج کل جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے؟ نیشنلی اور انٹرنیشنلی؟ آپ کس ٹاپک پر؟ انٹرنیشنلی تو ہمارے بہت سارے، دیکھا جائے ہم سارے مسلم امہ ہیں، تو مسلم امہ کے تو بہت سارے کنفلکٹ ابھی چل رہے ہیں، جیسا کہ غازہ، یہ کشمیر اور یہ سب، یہ بہت میجر ہیں جو ہم بچپن میں تھے تب سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ان کے ایشوز ابھی تک سالو نہیں ہوئے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غازہ میں ابھی تک بہت سے بچوں کو مارا گیا، بہت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا گیا، لیکن ان کا کوئی ساتھی ایسا ہمیں سامنے دیکھنے کو نہیں ملا کہ جو یہ کہہ سکے کہ بھائی میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ جو اسرائیل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بیسیکلی دیکھا جائے تو اس کی جو ہسٹری ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہے، اس پہ لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو پیلسٹائن کی جگہ تھی انہوں نے سیل کی، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے آگے قبضہ کیا اس پہ، تو اسی جنگ میں بس وہ لگے ہوئے ہیں۔ عثمان صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو اسرائیل اور پیلسٹائن کا جو مسئلہ چل رہا ہے غازہ والا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اسرائیل اور فلسطین کا جو ایشو چل رہا ہے، اگر ہم اس کا بیک اینڈ دیکھیں تو 1940 سم تھنگ، 1948 1947 میں جب ورلڈ وار 2 کا اختتام ختم ہوا تو جو یہودی تھے، جوش جو ہیں، وہ ان کو اپنا ایک ریاست چاہیے تھی، ان کو اپنی ایک جو نسل کو بڑھانے کے لیے ان کا، کیونکہ اس دور میں ورلڈ وار 2 میں جوش ایک دم ناپائید ہونے کی صورت پہ آ گئے تھے، تو ان کو ایک اپنا ایک اسٹیٹ چاہیے تھی، الگ سے ریاست چاہیے تھی۔ تو دین اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ جب اپنا موو کیے اور اسرائیل میں، اور جو اب بھی اگر ہم فلسطین یا ہم اس کو جو اسلامی نظریے سے اس کو کینیا کہا جاتا ہے، اس جگہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر یہودی یا جوش وہاں پر آ کے رہے، اور انہوں نے آ کے اپنی زمینیں خریدیں اور اپنا رہائش پذیر ہوئے۔ اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں دوسری طرف سے، اگر فلسطین اور اسرائیل کو دیکھیں تو اگر ایک پرسن اپنی اجرت سے کوئی پلیس وغیرہ یا کوئی جگہ وغیرہ خرید رہا ہے اور وہاں پر اپنے وہ رہ رہا ہے، تو میجورٹی پھر یہی ہوگی کہ جوش کی وہاں پر زیادہ جو جتنی زیادہ جگہ وغیرہ ہوگی وہ میجورٹی ہوگی، اور جو فلسطینیز تھے ویسٹ بینک اور غازہ، ان کا 2 پارٹ میں کنورٹ ہو گئے نا، ویسٹ بینک اور غازہ میں، تو وہ لوگ کم ہو گئے، انہوں نے اپنا سیریا میں جانا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ ایجپٹ میں مووڈ ہونا شروع ہو گئے، تو زیادہ میجورٹی کن کی تھی؟ عثمان بھائی، آپ کی بات یہ یہاں سے میں ٹوک رہا ہوں تھوڑی سی، کہ جب ورلڈ وار 2 تھی تو ہٹلر، جس کو نازی کہا جاتا ہے، انہوں نے بیسیکلی وہ ان کے یہودیوں کے کٹر دشمن تھے،
انہوں نے سب سے زیادہ یہودی مارے. یہ ہسٹری میں بھی ہے کہ سب سے زیادہ جو یہودی جس ان پہ زوال آیا وہ اسی دور میں ہے, اس کے بعد آج تک نہیں ایسا کچھ ہو سکا. لیکن جو ان میں سے بچ گئے تھے یورپ میں سے, وہ بھاگ کے آئے اور کوئی انہیں جگہ نہیں مل رہی تھی کہیں پہ, اور پھر انہوں نے یہ مقام دیکھا. ایک احتشام صاحب چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو, آپ بے شک میں بھی اسی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب ان کی نسل ناپائید ہونے شروع کے کگار پر آ گئی تو انہوں نے اپنا ایک الگ ریاست دیکھنا شروع کر دیا, کیونکہ جرمنی سے تو وہاں سے انہوں نے نکلنا تھا, یا کسی بھی ایریا اگر یورپ سائڈ پہ دیکھا جائے تو انہوں نے وہاں سے نکلنا تھا, موو آن کرنا تھا. تو ان کو ایک اگر اسلامی طریقے سے دیکھا جائے کینیا میں جب ان کو جگہ ملی یا ان کو ایک رہائش پذیر, کیونکہ سب سے پہلا ان کا جو جس طرح ان کا ٹیمپل ہے سب سے پہلے وہاں پر ہیکل سلیمانی ایگزیکٹلی ان کا ٹیمپل جو وہاں پر تیار ہوا, تو اس حوالے سے انہوں نے اپنا ایک دین کے حوالے سے بھی اس چیز کو ایک اس کو سلیکٹ کیا. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو انہوں نے ادھر اپنی جگہ وغیرہ انہوں نے اپنے چیزیں بائی کی, انہوں نے اپنی اجرت سے بائی کی, اور یہاں پر فلسطینیوں نے ان کو بیچی. تو اگر ہم اس چیز پہ پھر میجورٹی ہوگی, میجورٹی جب ہوئی تو اس چیز پہ ان کو تو نہیں کیا جا سکتا نا, ان کو یہودیوں کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ یار تم یہاں سے نکلو, ایسا تو نہیں کچھ ہو سکتا. عثمان بھائی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنی اجرت سے لی, لیکن ایک جو ابھی ہم بات کریں کہ امن پسند معاشرہ کی کہ کس طرح رہا جاتا ہے, لیکن اگر انہوں نے اپنی جگہ خریدی تھی تو اپنی حدود میں رہ کے اپنا ایک اچھا نظام چلا سکتے تھے, نہ کہ وہ ان کو مارے وہ باقی بھی ان کی جگہ لے. آپ نے بے شک سنا ہوگا میجورٹی از اتھارٹی. اگر کوئی میجورر ہے کسی جگہ پہ کچھ زیادہ لوگ ہیں تو ان کی ہی سنی جائے گی نا. جب جوش وہاں پر زیادہ ہوئے ہیں, آپ اگر اتنا زیادہ کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ جوش زیادہ نہیں ہے, لیکن ان کو پیچھے سے سپورٹ زیادہ ہے. اگر یہ کہہ سکتے, یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کنفلکٹ کبھی ختم ہو سکتا ہے غزہ والا؟ بالکل یہ ختم ہو سکتا ہے اگر ہم مسلم امہ ایک ہو جائیں, جو کہ میرے خیال سے جب بھٹو نے ایک کانفرنس کی تھی لاہور میں, تو اس کے بعد جتنے بھی بڑے لیڈر تھے, شاہ فیصل ہو, یہ سب ایک ایک کر کے سب کو مروا دیا گیا. یہ بہت بڑا ایک پلان تھا ان کے پیچھے. لیکن ایسے ہی اگر کوئی ہمارا ایک ایسا لیڈر آئے جو اس بارے میں سوچے اور ان سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے, تو ہم ایک دن ضرور اکٹھے ہوں گے, اور ہم یہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. یہ کوئی بڑے مسئلے نہیں ہے, یہ بڑے مسئلے نہیں ہے, صرف ہماری یہ نااہلی ہے کہ ہم اس کو ابھی تک سالو نہیں کر سکتے. کشمیر کا جو مسئلہ اگر شاہ صاحب آپ کے نزدیک, کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کب ختم ہو جائے گا؟ یہ کشمیر کا مسئلہ نسل در نسل چلنے والا مسئلہ ہے. اگر ہم اپنی آرمی فورسز کو پیچھے کرتے ہیں تو وہ سارا جو ادھر مسلم جو لوگ رہ رہے ہیں, مسلم لوگ جو کمیونٹی ہے, دیکھیے یہاں پہ پیچھے نہیں نہ کیا جا سکتا. وہ تو پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. تو اگر ہمارا اس ٹائم اگر ہم آرمی کو اپنا اس چیز کو دیکھیں, تو اگر آرمی اس سے ہٹتی ہے تو اس ٹائم ہمارا بجٹ جو ہے سب سے زیادہ کشمیر پہ لگ رہا ہے. تو وہ کیا چیز اس چیز کو کرے گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ہٹنا چاہیے اس سے, ہم یہ چاہ رہے ہیں اس مسئلے کو سالو ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ایک آزاد ریاست ہیں تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہاں تو الگ رہیں اپنی اسٹیٹ جیسے ان کی خوشی ہے, یہاں ہمارے ساتھ آئیں, نہ کہ آدھے ادھر انڈین کے پاس ہوں, آدھے ہمارے ساتھ اور بیچ میں اٹک کے رہ جائیں, جو کہ اسٹل ابھی تک ویسا ہی ہے. تو پھر یہ چیز آئے گی نا. مسلم امہ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں احتشام صاحب آپ سے کہ مسلم امہ کو کیا چیز ایک اتحاد اس میں پیدا کر سکتی ہے, وہ کون سی چیز ہے؟ اتحاد اسلام ہے, اسلام کے ذریعے. اسلام ایک بیسک چیز ہے جو ہمیں نا اکٹھا کرتی ہے بہت سی قوموں کو, جیسا کہ پاکستان میں بہت سارے پختون, سندھی, بلوچی, پنجابی, یہ سب ہم اسی لیے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم اسلام, ہمارا ایک بیچ میں ایک چیز ہے بہت ہی پیاری چیز, وہ اسلام ہے. میں جس میں ہم جب بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں, احتشام صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھی, بلوچی, پنجابی یہ سب ایک بھائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یار آپ بلوچستان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اسلام پہ ہی ہیں نا, آپ بلوچستان کو کیوں نہیں ان کا رائٹس دے رہے ہیں؟ ان پہ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں, کس چیز پہ کر رہے ہیں آپ؟ کیا رائٹس کیا ان کو دینا چاہیے؟